سب سے پہلے تو مبارک ہو جس طریقے سے، بالکل دس از اے ٹائم ٹو سیلیبریٹ، اور ہمیں کرنا چاہیے ہمبلی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ہم ویسے نہیں شو ماریں گے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. نو ٹرائمفلزم، نو بوسٹنگ. مودی والا صاحب نہیں ہمارا، اور ہم سچ پر ہیں، حق پر ہیں. تو میں نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ یہ مودی ول بلنک. آپ کو جب میں کہا تھا ٹرمپ از دا فن پرسن ہو کین انٹروین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماریا صاحبہ 1962 کی جو پھینٹی پڑی تھی ان کو چائنا سے ہندوستان کو، اس کو جواہر لال نہرو وزیر اعظم تھے، اس کے بعد یہ سب سے بڑا فوجی، سیاسی اور سفارتی سیٹ بیک ہے ہندوستان کے لیے پچھلے 63 سالوں میں، 63 ایئرز میں. اٹس اے ڈیوسٹیٹنگ بلو کہ انہوں نے دونوں راؤنڈ ہارے ہم سے، پھر وہ منتیں کرنے گئے، بھاگے گئے امریکہ کہ خدا کے لیے پاکستان سے بچاؤ، میزائلز آ رہے ہیں. they were taken. We called Modi's bluff. یہ معاملہ رک جانا تھا راؤنڈ 1 میں، لوگ آنے شروع ہو گئے تھے بس کریں بس کریں. جب اس نے تکبر کا اظہار کیا، جو نور خان بیس پہنچ گیا، then he crossed that red line and we hit back. ہم نے کہا تھا ہم جوابی کارروائی کریں گے. تو وہ اب آپ نے جو صحیح کہا، ڈیٹرنس کیا مطلب کیا ہوا یہ سمجھانا ضروری ہے. جی لوگوں کو آسان اردو زبان میں سمجھائیں تاکہ وہ سمجھے کیا ہے. پہلے دیکھیں جی، جب ہم نے نیوکلیر ٹیسٹ کیے 1998 میں، میاں صاحب پرائم منسٹر تھے، آئی واز دا چیف اسپوکس مین ایز انفارمیشن منسٹر. بڑا اچھا، اینڈ آئی تھنک دیٹ واز آور فائنسٹ آور دین. پرفیکٹ کوآرڈینیشن، پرفیکٹ پلاننگ، پرفیکٹ ایکسیکیوشن. اس دفعہ بھی آئی وڈ سے دا فائنسٹ آر نیشنل سیکورٹی، آؤٹ اسٹینڈنگ اور اسٹرانگ لیڈرشپ، خاص طور پہ اور اس میں خاص طور پہ جو آرمی چیف اینڈ ایئر فورس چیف کا جو رول تھا، اس میں ڈیٹرنس میں ہوا کہ ہم نے نیوکلیر بم بنا لیا، انہوں نے بھی بنا لیا، ایکولائزر ہو گیا. ہندوستان نے کہا یار یہ تو پھنس گئے ہم، لیکن کنونشنل میں امبیلنس ہے، اس میں ہم پاکستان کو بلی کریں گے اور چڑھائی کریں گے. ہمارے پاس جہاز زیادہ ہیں، بندے زیادہ ہیں، اسلحہ زیادہ ہے، جدید اسلحہ ہے. وہ ایک بڑا مان تھا. تو وہ ہم نے جو کنونشنل بیلنس ہے، ڈیٹرنس کا مطلب ہے کہ آئندہ آپ ڈیٹر کریں گے، روکیں گے ان کو اور رک جائیں گے کہ وہ ہمارا ایکولائزر ہے. وہ ہم نے کر دیا، اور ہم نے ان کی ٹیریٹری میں نہیں گئے. ہمارے ماشاءاللہ ایئر فورس کے آؤٹ اسٹینڈنگ پائلٹس، بولڈ ڈیئرنگ اوڈیشیس پائلٹس، جو نائٹ فلائنگ میں اور نائٹ کامبیٹ میں ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے جس طرح گرایا یوزنگ چائنیز ٹیکنالوجی. اور وہ دیکھیں، اور اپنی ہم نے سرحد کراس نہیں کی، تو وہ ریسٹور ہو گیا. مودی بلی ہیڈ ٹو بلنک، اس کی پھونک نکل گئی. اور مسئلہ کشمیر، ایک دبنگ بندہ ہے واشنگٹن ڈی سی میں، جس کو میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں ذکر بھی کرتا ہوں، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. یور اے فین. مطلب اس میں آپ اس لیے فین ہوں. میں نے پریڈکٹ بھی کیا تھا وہ پریزیڈنٹ بنے گا، اور میں نے کہا تھا یہ جاندار بندہ ہے، یہ روایتی سوچ نہیں ہے. اس نے نیوٹرل اسٹینڈرڈ لیا ہے. حالانکہ امریکن سسٹم بڑا پرو انڈین ہے، انڈین ہر جگہ گھسے ہوئے ہیں. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کریڈٹ جاتا ہے. لیکن سر نیوٹرل کیسے؟ وہ تو جب نظر آیا نا کہ جو چھوٹا بدماش کو علاقے میں اس نے جو بیان دیے، میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اس نے جو بیان کی بات کی، ہاں، لیکن وہ بھارت کی مدد کو بھی آپ پہنچے. ماضی کی بات نہیں کر رہا میں، کہہ رہا ہوں جب سے کرائسس ہوا ہے، 25 اپریل کا بیان دیکھ لیں ٹرمپ کا، بعد کا بیان دیکھ لیں. اس نے خود کہا ہے کہ وی آر اے ویری گڈ فرینڈز آف انڈیا، ویری گڈ فرینڈ آف پاکستان، اور دونوں کو ہائفنیٹ کر دیا ہے، جس سے بڑے اپسیٹ ہیں انڈینز. نہیں، وہ تو ایک ٹریٹی. اور جو ٹھیک کہا آپ کے، جب ابھی بتا رہی تھی، میں سن رہا تھا اویسی کی بات، وہ تو کہتے تھے تھرڈ پارٹی میڈیشن ہی ہونا چاہیے. یہ روتے گئے ان کے پاس کہ ہمیں بچاؤ پاکستان سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ سیز فائر بھی کرائیں اور مداخلت کی بات کرتے ہیں. وہ تو انہوں نے کہا کہ میں میڈیٹ کروں گا. اور کشمیر ایشو کو اس نے کہا از دا کور ایشو، جو تنازع کی بنیاد ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے. تو ہندوستان کا تو سارا کیس کلیپس ہو گیا جی. وہ جو ساری اسٹریٹجی تھی پاکستان کے خلاف، فوجی اسٹریٹجی کلیپس ہو گئی، سفارتی اسٹریٹجی کلیپس ہو گئی. میڈیا کا تو جھوٹ ویسے ہی آپ نے دنیا نے پکڑ لیا، اور CNN کو اپنے کوٹ کیا. وہ تو مودی کا بگننگ آف دی اینڈ ہے. بی ویری کلیئر. 11 سال کے بعد، جس طرح نہرو کا بگننگ آف دی اینڈ تھا 62 میں، 2 سال کے بعد وہ مر ہی گیا. وہ اتنا صدمہ ہوا اس کو، وہ جو چائنا نے کو لگایا تھا، رگڑا دیا تھا. تو مودی کا بھی آپ دیکھیں گے اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا. 2019 سے کیسے مختلف ہے؟ 2019 میں بھی صدر ٹرمپ نے میڈیشن کی آفر کی تھی، اس وقت بھارت نے اس کو نہیں مانا. یہ کیسے مختلف؟ 2-3 چیزیں مختلف ہیں. نمبر 1، اس وقت امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مودی کو سپورٹ کیا تھا جو انہوں نے ملٹری آپریشن کیا. نمبر 1. نمبر 2، اس وقت پاکستان میں کم سے کم ہماری لیڈرشپ میں اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں تھی، جس جو اب ہے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کچھ نہ کریں،
کچھ ہمارے ملٹری ہائی کمانڈ میں وہ تھے. اور نمبر 3 وہ لمیٹڈ تھا انکاؤنٹر, اسمال اسکیل کا. انہوں نے 2 جہاز بھیجے, ہم نے 24 گھنٹے میں جوابی کارروائی کی اور اس میں 2 گرا دیے, 1 پکڑ لیا. جو جس اسکیل میں ہندوستان نے اب جارحیت کی ہے وہ اسکیل نہیں. اچھا, ویسے اس خطے کے باقی ملک بھی نا خوش بہت ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو پاکستان نے چپیڑے کرائی نا, یہ نیپال, یہ بنگلہ دیش, یہ میں سوری ٹو یوز دا پنجابی ورڈ چھالا مارے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اچھا چپیڑے کرائیں, اس کو بہت بدماش بن رہا ہے. نہیں, وہ تو دے آر تھرلڈ. ایک اور چیز ہوئی ہے میرے پاس, تو ہمارے مسلم دنیا میں بڑے تعلقات ہیں, انڈونیشیا, ملیشیا, فلسطین, جارڈن, ترکی, آذربائیجان. ان کے میسجز آ رہے ہیں, کہتے ہیں ہمیں تو عرب کہتے ہیں ہمیں ہمیشہ بری خبر ملتی ہے کہ اسرائیل آگے میں جوتے مارا جاتا ہے, کوئی جواب نہیں دیتا. تو اسرائیل کا بیسٹ فرینڈ جو انڈیا ہے, وہ اتنی بڑی طاقت, آپ نے تو ان کو چھوڑا نہیں, اڑا کے رکھ دیا. سر بیسٹ فرینڈ نہیں ہے, ہندوتوا اور زائنزم کزنز ہیں, آئیڈیولوجیکل فرسٹ کزنز ہیں, اور دونوں فیشسٹ ہیں, دونوں ریسسٹ ہیں, اور دونوں اسلام دشمن ہیں. سو ہم یہ کہیں کہ اس خطے سے اسرائیل کا جو فیوچر ان کے خواب تھے, اس کو ہم نے فی الحال بلاک کر دیا. ہم نے فی الحال اس کو ذرا دھکا لگا کہ جو اس کے خواب تھے یہاں پہ ایکسپینشن, سارا جو پلان بن رہا تھا, سارا جو بڑے منصوبے بنتے, قرآن شریف میں نا, وہ مکر اللہ و اللہ الخیر الماکرین. They planned, the Almighty planned, and verily the Almighty is the best of the planners. لیکن ابھی بہت سارے معاملات طے ہونے ہیں, جب ڈی جی ایم اوز ملیں گے, اس کے بعد نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز ملیں گے, لیکن بہت کچھ اس مینیو پہ, اس چیک لسٹ میں آنا ہے. پاکستان کی طرف سے بھی, بھارت کی طرف سے بھی. انڈس واٹر ٹریٹی, بھارت میں وہ سورسز سے خبریں پلانٹ کرا رہے ہیں کہ نہیں اس پہ ہم نہیں مانے, ابھی بھی ابینس میں ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر کہیں آگے پھٹا پڑے گا؟ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ all issues will be discussed. اب nothing is off the table, everything is on the table. ہماری طرف سے بھی, ان کی طرف سے بھی. اب تو بات چینج ہوگی نا, ایکویشن. پہلے تو نا ہم بات نہیں کرتے, فلانا نہیں کرتے. بنتے انہوں نے کی ہیں سیز فائر کی, ٹرمپ نے اناؤنس کیا سیز فائر, انہوں نے کہا بیٹھو, پاکستان کے ساتھ بیٹھو. ہم تو پہلے بھی تیار تھے, ہم تو وی ڈڈ ناٹ وانٹ وار. وہ تو امپوز ہوئی نا وار, ہم نے جواب دیا, اور اس لیے فل فلیج وار نہیں ہو سکی. میں پہلے بھی کہہ رہا تھا اتنا نہیں ہمت ہوگی, کیونکہ وہ